خان کی اس کی پوری جعلی جماعت کے لیے اکیلی کافی. 1 مہینہ وہ رانا ثناء اللہ سے ڈر کر پشاور کے بنکر میں چھپے رہے. میٹنگ میں سروسز چیف کی طرف سے اور DGSI کی طرف سے بالکل واضح کر دیا گیا کوئی کسی قسم کا سازش کا کوئی ایویڈنس نہیں. کیا یہ DGISPR فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ جو سروسز چیف ہیں اور DGSI وہ انپٹ ہوتی ہے, وہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے, وہ رائے نہیں ہوتی. سیاسی معاملات کی تشریح DGISPR کرنا ضروری نہ سمجھے, وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی. ہمارے پاکستان کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. DGISPR نے کل جو بات کی ہے وہ اور انڈیویجول کی نہیں کی, ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی. صوبائی اسمبلی میں کل جو کچھ ہوا ہے, آئین کی تصدیق ہوئی ہے, طاقت اور پولیس کا استعمال ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. ویسے تو ملک میں بڑا مطالبہ ہے کہ عام انتخابات جلد کرائے جائیں, لیکن آج NA 240 کراچی میں ایک بائی الیکشن ہوا. وہ MKM کی سیٹ تھی, MKM آج جیتنے کے لیے پر امید تھی, لیکن وہاں بھی تشدد ہو گیا, وہاں بھی وائلنس ہو گیا, اور اتنا وائلنس ہوا کہ وہاں پر باقاعدہ رینجر اور پولیس بلانا پڑ گئی. دوسری طرف ملک میں سازش, مداخلت اور تحقیقات, ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ DGISPR شیخ رشید احمد کو اب اس معاملے میں دوبارہ گھسیٹ کر اس معاملے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ بھی بول پڑیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان سیکیورٹی اداروں کی ساکھ داؤ پر لگا کر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے تو بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ عمران خان کی جعلی جماعت کے لیے وہ اکیلی ہی کافی ہیں. ہم کیا سمجھیں کہ عمران خان نے سازش والی تھیری کا جو بیانیہ بنایا ہے, اب مریم نواز شریف اس مخالف بیانیے کو اکیلی لیڈ کریں گی. ہم ملکی معاملات پر بات کر رہے ہیں, خصوصاً پنجاب میں جو کچھ ہوا. 2 اجلاس بلائے گئے پنجاب اسمبلی کے, ہم ضرور اس پر بھی بات کریں گے. انتہائی اہم اور معزز مہمان میرے ساتھ ہیں. ہمارے روبرو ہیں جناب چودھری قمر زمان کائرہ صاحب, وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں برائے کشمیر گلگت بلتستان. بہت شکریہ چور صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ہمارے روبرو ہیں سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب, چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. نامور تجزیہ کار اینکر پرسن نسیم زہرا صاحبہ ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ, آپ نے وقت دیا. کائرہ صاحب, میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ DGISPR سیاسی بیان نہیں دے سکتے. DGISPR نے جو بیان دیا وہ پاک فوج کی اس انویسٹیگیشن بیسڈ جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے تحقیقات کی تھی اس پر مبنی تھا. اب سیاسی بیان کو یا تحقیقاتی بیان کو لیڈرشپ گڈ مڈ کیوں کر رہی ہے؟ راجہ صاحب, وہ گڈ موڈ اس لیے بڑا سمپل ہے, اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اور کچھ بیچنے کو ہے نہیں اور کچھ کہنے کو ہے نہیں. کریں کیا؟ وضاحت ادارہ اپنی کرے گا. میں کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. ISPR اس کی بہتر وضاحت کر لے گا. لیکن ایک بات تو بہرحال ہے کہ اگر آپ اپنی ہر تقریر, ہر انٹرویو, ہر جگہ پہ ادارے کے موقف کے خلاف اور خلاف حقیقت سریحا جھوٹ بول کے یہ کہہ رہے ہو کہ سازش ہوئی ہے اور اداروں نے بھی ثابت کر دیا اور یہ بھی ہو گیا اور فلاں میٹنگ میں بھی طے ہو گیا, تو الٹیمیٹلی ادارے کو کبھی نہ کبھی تو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. ان کو میڈیا کے اندر اٹھنے والی اس ڈیبیٹ کا کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جب ان سے سوال ہوا کہ ایسا کچھ ایشو تھا تو انہوں نے جواب دے دیا. کیا یہ DGISPR نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے یا کسی سوال کے جواب میں؟ تو بالکل سوال کے جواب میں کہا, ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. خان صاحب کو اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو اپنا کورس پکڑے, لیکن وہ کیوں گڈ مڈ کر رہے ہیں یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان کو اس بولے ہوئے جھوٹ کو اب سچ ثابت کرنے کے لیے, سچ تو خیر کیا ہوگا, لیکن لوگوں کو جس طرح انہوں نے کنفیوز کر کے اپنی سٹوری بیچی ہے, اگر یہ بات وہ مان لیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو وہ تو فارغ ہو گئے. لہذا وہ اس کو وہ بھی کمیشن مانگ رہے ہیں نا, کمیشن دے. ویسے تو روکے لاڈلے مانگتے ہی رہتے, لیکن وہ کمیشن بھی بن جائے, کمیشن رپورٹ بھی دے دے. نہیں, لیکن ابھی چر صاحب ابھی یہ فرمائیے, شیخ رشید بھی آج کہہ رہے ہیں کہ
ڈی جی آئی ایس پی آر سازش کے اعلامیے میں مجھے گھسیٹ کر اس معاملے کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. یہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، یعنی معاملہ ختم ہو گیا تھا کسی سٹیج پہ. شیخ رشید صاحب تو جی خود ان کے نمائندے ہیں، ان کا کیا کہنا، وہ اپنے گھر کی بات ہے ان کی، وہ اپنے آپس میں طے کر رہے ہیں، اس میں میں کیا تبصرہ کروں. لیکن میری گزارش تو یہ ہے کہ اس معاملے کو خان صاحب جتنا طول دیں گے وہ اپنی سیاست کے لیے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ادارہ جوں امبیرس ہوگا، جوں ان کے اوپر سوال اٹھے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا. اور عمران خان صاحب کے پاس اب معاملہ سمجھنا چاہیے، بہت سارے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں، یہ الٹیمیٹلی ان کے گلے پڑنے ہی پڑنے ہیں، کب تک جس سے جان چھڑائیں گے. بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیا واقعی اب پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی بن گئی ہے کہ فوج کے ساتھ باقاعدہ براہ راست اس طرح سے تنازع بڑھایا جائے، فوج پر دباؤ ڈالا جائے کہ حکومت پھر ان کی دوبارہ واپس آئے؟ جی نہیں، راجہ صاحب میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. فوج ہم سب کی فوج ہے، اور مجھے تو کم از کم اس کی بہت عزت ہے، آپ کو بھی بہت عزت ہوگی. اور ایک انسٹیٹیوشن ہے جس طرح باقی ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ ایشو کیا ہے. ایشو اصل میں یہ ہے کہ جو معاملہ عوام میں چلا جائے، اور عوام چاہے ایک سائڈ پہ ہو یا دوسری سائڈ پہ ہو، کچھ لوگ یقین کریں کچھ لوگ یقین نہ کریں، لیکن عوام جب ایک ایشو عوام میں چلا جاتا ہے جس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور لوگ اس پہ بہت سارے میجورٹی یا مائنورٹی جس طرح بھی کہہ لیں یقین کر رہے ہیں اور کچھ اس کو ریفیوز کر رہے ہیں، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ایک جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس پہ فائنل ایک رپورٹ دے دے. اسی کے لیے پریزیڈنٹ صاحب نے میرا خیال لکھا ہے، جہاں تک مجھے اطلاع ہے سپریم کورٹ کو بھی، کہ آپ کوئی کمیشن بنا دیں تاکہ یہ جو معاملہ ہے، کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. ہمارے مطابق یہ ایک درست بات ہے، لیکن اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ ہی ادارہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہ ایک پبلک ایشو ہے، اور اس کو پبلک ایشو کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے میرا خیال ہے ونس اینڈ فار آل. بیرسٹر صاحب یہ بات تو خیر درست ہے کہ جو پبلک ڈسکورس میں بات آ جائے اس کا کوئی نہ کوئی لاجیکل اینڈ ہوتا ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں اس کا اعلامیہ آیا، اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے تحقیقات کے بعد یہ نکالا نتیجہ کہ سازش نہیں ہوئی. اب تحقیقات تو ہو چکی ہیں ایک بار، اب ہم ان تحقیقات کے بارے میں کیا سمجھیں؟ اور یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کر دی ہے کہ میری اپینین نہیں ہے، میں نے انٹیلیجنس بیس جو رپورٹ آئی وہ اس پہ بات کر دی ہے. جی دیکھیں نا، بالکل آپ نے درست فرمایا، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی اور بھی معاملات ہوں جو سامنے آ سکتے ہیں، جو کہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے نہ اس پہ انویسٹیگیشن پراپرلی کی ہو. تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ اب یہ پبلک میں ایشو آیا ہوا ہے، اور آپ اس کی بات بالکل آپ نے درست فرمایا کہ پبلک ڈومین میں کوئی چیز آ جائے تو اس کا پھر لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاجیکل کنکلوژن نہیں ہوا، وہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچی بات. تو اس کو میں جب سوچتا ہوں کہ کون پھر اس کا سلوشن کیا ہے، اس کو کون اس پہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ کنفیوژن زیادہ دیر نہیں چلنی چاہیے، تو پھر صرف ایک ہی ادارہ نظر آتا ہے جو ہمارا آئین میں ہے، جس نے اس کے اوپر میں اس پہ آتا ہوں سپریم کورٹ والی بات پہ. نسیم زہرا صاحبہ، میں ایگزیکٹلی یہی کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، خود جناب عمران خان بات کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر شیری مداری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، تو کیا واقعی اب پی ٹی آئی فوج مخالف بیانیے پہ واضح سامنے آ چکی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یعنی کہ آپ ابھی کون، کبھی فوج کے خلاف کوئی جاتا ہے کبھی کوئی جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو وہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا باتیں نہیں کی، اب عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تو وہ کیا کیا باتیں نہیں کر رہے. وہ فوج کی سچی بات یہ ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب کرتے تھے چاہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو مجھے اس سے میں یہ نہیں پوزیشن لے سکتی کہ جی ان کو نہیں کہنا چاہیے یا ان کو نہیں کہنا چاہیے.
बात यह है कि बयानात आज की डिजिटल दुनिया में करोड़ों बयानात दिए जाते हैं, और जो लीडरशिप पाकिस्तान की है, चूंकि मैं सियासी लीडरशिप की बात कर रही हूँ, क्योंकि फौज एक अंदर इन्वॉल्व इतना रही है, आप भी जानते हैं शौकत मुझसे बेहतर, रही है और कभी अभी भी है और थी भी, और यानी 50 साल तो कम से कम रही है। तो ये तो बयानात आते जाते रहेंगे। आपको भी मालूम है कि ये बयानात जो आते हैं उसकी वजह क्या है, कुछ हकीकत होती, कुछ नहीं हकीकत होती, लेकिन आपका और मेरा इस वक्त टीवी शो में ये कहना ये बड़ी गलत बात है। मुझे तो उससे कोई वो बेमानी लगता है। मैं ये कहूंगी कि जी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं साथ मुझे नजर आ रहा है कि एक मामला है जिसमें कि फौज ने जो कहा, जो DGISP आने का, उन्होंने ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, उन्हें तो कहना चाहिए था, क्योंकि अब बात हो रही है कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये हुआ वो हुआ। अब स्पोक्स पर्सन जो है वो आर्मी के वही आके बोलेंगे ना। अब DGISI तो नहीं आके कैमरे पे कहेंगे जी ये बड़ी जबरदस्त आपने बात कर दी कि DGISI खुद आकर नहीं बोलेंगे, जो तर्जमान है पाक फौज के वही बात करेंगे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बात हमारे मेहमान कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। आज कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी उन्होंने यही बात की, वो शुरू से यही मौकफ रखते हैं। तो फिर मसला क्या है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस तनाज़े के हवाले से जो मदाखलत, साजिश और फिर तहकीकात जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होने की एक बात की जा रही है। कायरा साहब, आप, मुझे याद है जब नया नया ये मामला आया था और आप नए नए इस हुकूमत में आए थे, तो आपने उस वक्त भी कहा था जरूर तहकीकात होना चाहिए। DGISPR ने भी वादे तौर पर गुज़श्ता रोज कहा कि अदालती कमीशन बनाया गया तो हम फिर जरूर तामन करेगा ये इदारा, पाक फौज की बात कर रहे थे। तो फिर ये बिस्मिल्लाह कीजिए, बना दें कोई कमीशन। राजा साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि मैंने पहले अर्ज किया कि अनोखे लाडलों की हर ख्वाहिश वो तो आसमान तक चली जाए। कमीशन अगर बन गया, मैंने बहुत दफा पूछा किस जज से इंसाफ चाहते हैं, जज साहब का नाम बता दें ताकि हुकूमत से बात की जाए, जनाब कोई रास्ता पैदा किया जाए। लेकिन आज तक किसी का नाम नहीं आया, और मैं आपको गारंटी से कह देता हूं, मेरे भाई बैठे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त PTI को, इनको भी अगर तसल्ली से पूछा जाए ना कि आप हल्फन बयान करें कि आप इसको सच समझते हैं, तो इनके लिए भी ये बयान सच साबित करना मुमकिन, इनके लिए खासा मॉरली मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान तो कमीशन के बाद, आज आप कमीशन बनाएं, उसी वक्त शाम को उनका, बल्कि अगला मरहले में यह फैसला होगा कि नहीं जनाब, कमीशन की अब प्रोसीडिंग जो है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर हाल में इसको नेगेटिव लेना है। लेकिन प्राचा साहब, एक बात याद रखिए, जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी वो इमरान खान साहब की क़यादत में हुई थी, जिसमें ये एलामिया आया था कि इसमें साजिश का आंसर नहीं है। दूसरी कमेटी की मीटिंग उनकी तसल्ली के लिए कराई गई खान साहब की, उसमें भी उन्होंने ये बात कही, और तसलसल के साथ DGISPR ने पहली दफा नहीं कहा, वो तसलसल के साथ इस बयान को दोहरा रहे हैं कि हमारे मुताबिक इसमें साजिश का आंसर नहीं है। जितना उस पे पाकिस्तान के खिलाफ को डेरोगेटरी रिमार्क्स थे, उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने जो तरीकाकार था सफारती अखलाकियात के मुताबिक वो रास्ता इख्तियार किया गया था। अब खान साहब जो भी रास्ता इख्तियार करना चाहें उसके लिए, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये एक सियासी नारा है। अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका ने पता नहीं पाकिस्तान में हमेशा साजिशें की है, हो सकता है ये सियासी नारे लगते रहे हैं। खान साहब का ये नारा कुछ अरसे के लिए बिका, अब वो इसको अलाइव रखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की नजर में ये लाइव रहेगा तो अल्टीमेटली कल इलेक्शन में वो सिर्फ इससे खेलना चाहेंगे, और तो उनके पास कुछ है नहीं। खान साहब कोर्ट में खुद चले जाएं। वैसे शेख रशीद ने आज ट्वीट में कहा है कि मैं जा सकता हूं, चूंकि मामला बहुत संगीन है, तो हो सकता है शेख रशीद चले जाएं। चौर साहब, किसने रोका हमको? बैरिस्टर साहब, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। फर्ज किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल अताब बंदयाल साहब कमीशन बना देते हैं, तो थोड़ा सा हमें ये समझा दें, मतलब पॉलिटिकल पॉइंट अपार्ट, कि
तहकीकात तो सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं करेगा, यही तहकीकाती इदारों को सौंपी जाएंगी। जैसे हमारे सामने पनामा केस वाली JIT थी, तो तहकीकाती इदारे तो पहले अपनी तहकीकात कर चुके ना, अब तहकीकाती इदारे दोबारा तहकीकात करके पहले वाली तहकीकात को नलीफाई करेंगे, क्या करेंगे? प्राचा साहब, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं कि इसके ऊपर भी इनसे राय लीजिए, क्योंकि मुल्क के मायनाज वकील है, मैं चाहूंगा इस पे भी राय दें कि इंक्वायरी होती है जुरिस्डिक्शन के मुताबिक। इस मामले में क्या हम अमरीकी अहदेदारों को बुला पाएंगे, उनसे बयान ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे तो उनका सर्टिफाई कौन करेगा? ये क्या इंक्वायरी कमीशन में ये बात सर्टेन हो जाएगी? चले, ये भी बैरिस्टर साहब सुन रहे हैं आपको, वो आप दोनों बातों का जवाब दे देते हैं। जी बैरिस्टर साहब। जी प्राचा साहब, मैं हमेशा जब इस किस्म का सवाल हो तो मैं पहले माजी की तरफ देखता हूं कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट है, ऐसा कोई हमारे पास केस है जो इस पे रोशनी डाल सके, ताकि मैं अपनी तरफ से बात ना करूं, वो बात किसी तरह अदालती फैसलों के या कानून के अंदर ही रह के हो। तो मुझे याद पड़ता है कि इस किस्म का एक मामला आया था पाकिस्तान में, बल्कि 2-3 बार आया था। लेटेस्ट जो आया था उसको आप कहते हैं अपनी जर्नलिस्टिक जुबान में मेमो गेट स्कैंडल। जी। वहां वो एक मामला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसको लिया था, यानी खुद अपनी एक्सरसाइज करके ताकत, और शायद पिटीशन भी साथ आई थी या एप्लीकेशन आई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कमीशन बनाएंगे खुद, और वो कमीशन बनी थी। और कमीशन जब बन जाती है तो फिर कमीशन के पास हर इख्तियार होता है, वो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम का होता है, वो खुद ही बुला के लोगों को एविडेंस भी ले सकती है, वो खुद ही बुला के किसी के जरिए एविडेंस भी करा सकती है, वो दस्तावेजात अपने सामने मंगवा भी सकती है, और वो क्वेश्चंस और आंसर्स भी भेज सकती है। अगर जरूरत पड़े किसी बाहर के मुल्क में भेजना चाहे तो वो भेज सकती है। इसमें देखना ये है कि अगर ये कमीशन बनता है, अभी पहला तो सवाल वो है कि वो बनता है या नहीं। जी। अगर वो कमीशन बनता है तो उसके बाद वो कमीशन को क्या TOR दिया जाता है, उस TOR में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि वो उसके TORs क्या होंगे, उसकी ताकत क्या होगी, और उसके बाद फिर कमीशन में जो लोग बैठेंगे, जो मेमो गेट में तो कुछ हाई कोर्ट के जज साहिबान थे और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे, तो अब जो भी उसकी तश्कील होगी फिर बहुत कुछ उन पे डिपेंड करेगा कि उनके सामने नहीं, जो कारा साहब पूछ रहे हैं, क्या हम वो डोनाल्ड लू को बुला पाएंगे फिर, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के? देखें, अगर जिसा मैंने कहा, मैं भी कंप्लीट कर रहा था कि वो फैसला करेगी कमीशन ही, अगर बनती है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, और अगर किसी को बुलाना चाहे तो रिक्वेस्ट जरूर भेजी जा सकती है। अगर कोई बाहर के मुल्क का बाशिंदा भी हो, उसको रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, और वो उसका जवाब राइटिंग में भी दे सकते हैं, वो ऑन कैमरा या वीडियो लिंक के जरिए भी आके बयान दे सकते हैं, या वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। सर वो तो इस साजिश को ऐसे है बैरिस्टर साहब, साजिश को स्टेट डिपार्टमेंट ने साजिश को पहले ही मुस्तरद कर दिया है। अगर रिफ्यूज कर देंगे तो फिर कमीशन शायद उसके ऊपर कोई मजीद कार्रवाई उस पर नहीं कर सकती, वो अपना फैसला उस एविडेंस या उस शहादत के बगैर ही देगी। अभी तो हम एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि क्या कमीशन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, अगर बनती है तो उसमें क्या इख्तियारात होंगे। हो सकता है वो ये फैसला करे कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम इस पे फैसला दे सकते हैं। हो सकता है वो इसको देख के सर्कमस्टांसेस ये कहे कि हाँ ये तो एक बड़ी मेजर कंस्पिरेसी है। ये तो हम अभी गैस वर्क ही कर सकते हैं कि कमीशन क्या फैसला करेगी। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अभी तो गैस वर्क है। नसीम ज़ारा साहिबा, आपने कायरा साहब की बात भी सुनी। कायरा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान इस एक्सरसाइज का कोई फायदा भी हो सकता है। क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि इससे कुछ निकल आए? क्योंकि झूठ से कुछ नहीं निकल सकेगा, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी भी है अमेरिका का एहलकार हमारा अदालती निजाम उसको बुलाए, जो ऑलरेडी कह चुका है कि ये झूठ है, जो ऑलरेडी
میں نسیم زارا صاحبہ کا پوائنٹ لے لوں. نسیم صاحبہ، کارا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیشن کے نام پہ، تحقیقات کے نام پہ عمران خان پھر اس کو اٹھا کے پھرتے رہیں گے، ان کو ایک ایشو ملتا رہے گا. میں آپ سے اسپیسیفک جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تحقیقاتی کمیشن فرض کیا بن جائے، سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لے، آپ کی نظر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، فائدے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور گیم ہے اس میں فوج کا ایک رول رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا بات کو الگ کر کے یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت گھر گئے ہیں، اس کے بعد میں تو خود ذاتی طور پہ یہ کہوں گی کہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا جتنی ان کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو یہ باتیں ہیں کہ جی امریکہ اس میں تھا، آپ اگر اپنے آپ سے پوچھیں تو سچ آپ کو جواب ملے گا. اگر آپ ان لوگ ہر قسم کے گروپس میں آ جائیں، واٹس ایپ گروپ پہ جائیں، یہاں جائیں وہاں، کیونکہ پاکستان امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ امریکہ کو بہت وجوہات کی بنا پر وہ عمران خان سے یعنی کہ they didn't like عمران خان، وہ تو اس کی بنا پر عمران خان کو یہ سمجھ یہ بات اور یہ سچ بات ہے کہ پاکستان کو بہت لوگ مانتے ہیں کہ جی ہاں امریکہ کی سازش تھی. میں نہیں مانتی، لیکن مجھے یہ ساری صورتحال دیکھتی یہ سمجھ آتی کہ کمیشن بننا چاہیے. کمیشن کیوں نہیں بنتا ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ چلیں ادھر رکیے گا، میں ناظرین بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پنجاب میں بھی بڑی عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے، لیکن سندھ میں آج کراچی میں ایک ضمنی الیکشن ہوا اور اس میں بھی تشدد ہوا، وائلنس ہوا. گو کہ ایک جگہ ہوا، لیکن کراچی میں تشدد ہونا، کراچی میں اگر خدا نخواستہ فساد ہو جائے تو پھر وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب ذرا پنجاب کے حوالے سے بتائیے. میں بالکل آپ سے آئینی اور قانونی رائے مانگ رہا ہوں. پنجاب اسمبلی کے دو اجلاس ہوئے، شاید ہم نے یہ بھی تاریخ دیکھنا تھی. گورنر نے جو اجلاس بلایا اس میں بجٹ پیش ہو گیا، بجٹ پاس بھی وہ کر لیں گے، تو یہ آئینی ہے ایسا کام؟ جی دیکھیں، میری نظر میں بالکل غیر آئینی کام ہو رہا ہے. پنجاب میں بار بار غیر آئینی کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو چیف جو منسٹر کا الیکشن سے لے کے کیبنٹ کی فارمیشن تک، اور اس کے بعد جب آپ نے بجٹ کی اجلاس کے معاملات دیکھے، جب ایک بار اجلاس شروع ہو جائے اس کے بعد جو فورم ہے وہ اسپیکر کے پاس ہوتا ہے. گورنر صاحب نے جو ایک فرمان اپنا، اس کو میں فرمان ہی کہہ سکتا ہوں، وہ جو بنایا کہ جناب ہم اس کو پہلے والے سیشن کو کینسل کرتے ہیں اور نیا بجٹ سیشن ہوگا اور کسی اور جگہ ہوگا، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور اسپیکر صاحب نے میری نظر میں بالکل درست فیصلہ کیا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، کیونکہ جو چاہے اجلاس بلانا گورنر کا پریراگیٹو نہیں ہے. ایک بار اجلاس بلانا ان کا ہے، لیکن ایک بار اجلاس شروع ہو جائے تو اس کو ختم کرنا، اینڈ کرنا، یہ اسپیکر یا چیئرمین اگر سینٹ کا معاملہ ہے، جو بھی ہاؤس مثلا ہم قومی اسمبلی کا اجلاس ہم یہاں دیکھتے ہیں، اس میں جب پروروگیشن آرڈر سم ٹائم اسپیکر صاحب پڑھتے ہیں تو اس میں پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے سائٹیشن ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے پروروگ کرنے کا یہ حکم دیا ہے. تو ادھر پنجاب میں آئین تو ہمارا ایک ہی ہے نا؟ جی بالکل درست ہے، لیکن جو پروروگیشن ہوتی ہے وہ جب ایک بار سیشن ختم ہو جائے اس کے بعد ہوتی ہے. جب بجٹ سیشن چل رہا ہے اس کے بیچ میں روک کے دوبارہ بجٹ 2 سیشن کرنا، یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، اور اس میں آئین میں کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی. ایشو کیا ہے پراچا صاحب پنجاب میں؟ جی ایشو ہے لیجٹیمیسی کا. ایشو یہ ہے کہ جب چیف منسٹر کا الیکشن ہوا جس میں حمزہ شریف صاحب نے 197 ووٹس دیے، تو 197 ووٹس جو ان کے تھے، جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی جس میں کہا کہ 25 ووٹس ان میں سے آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس 172 ووٹس رہ گئے. جب ان کے پاس 172 ووٹس رہ گئے تو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو چیف منسٹر بننے کے لیے 186 ووٹس چاہیے پنجاب اسمبلی میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، سمپل ارتھمیٹک ہے
کہ ان کے پاس 186 ووٹس نہیں تھے جس وقت انہوں نے الیکشن لڑا، اس لیے وہ کسی قسم کا ان کو نہ اوتھ لے سکتے ہیں، نہ وہ کابینہ فارم کر سکتے ہیں، وہ غیر آئینی چیف منسٹر ہیں۔ اب یہ لیجٹیمیسی کا جب معاملہ آ جائے تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد اپنی جو کچھ جتنی کاروائی کی گئی ہے، جو آرڈرز فرمائے گئے ہیں، جو حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری غیر قانونی اور غیر آئینی سمجھی۔ چلیں ادھر رکیے گا بیرسٹر صاحب، ادھر رکیے گا۔ چوہدری صاحب، لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہو، اجلاس بلانے کا مسئلہ ہو، سادہ کام کریں، چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیں، پنجاب بدنام ہونے سے تو بچ جائے گا۔ راجہ صاحب، پنجاب کے بدنامی میں چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، اور آئندہ بھی جو ان کا موقع لگے گا وہ ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے بدنام کرنے کے لیے۔ نہ صدر پاکستان نے کوئی چھوڑی ہے کسر، نہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی کسر چھوڑی ہے، نہ عمران خان صاحب نے چھوڑی ہے۔ ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ اب ان کو زیادہ آئین کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب صدر آئین کے خلاف چل رہا ہو، جب اسپیکر آئین کے خلاف چل رہا ہو، اور جو چودھری پرویز الہی صاحب نے گنڈا گردی کے مظاہرے کرائے پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ بہت لیجیٹیمیٹ ایشوز تھے، وہ بہت زبردست قانون کے مطابق ہوئے۔ وہاں ایم پی ایس کو مارا پیٹا گیا، وہاں باہر سے آئے ہوئے گنڈوں نے، وہ بہت کھلی کتاب ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر لیجیٹیمیسی پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن اگر اسپیکر کسی وجہ سے اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق، اپنے باس کے حکم کے مطابق اگر وہ اجلاس چلنے نہیں دینا چاہتے اور کنڈیشنلٹی یہ لگاتے ہیں کہ یہ دو سرکاری افسر آئیں، آ کے معافی مانگے، پھر میں آگے چلنے دوں گا، یہ کس نے اختیار دیا اسپیکر کو کہ وہ اجلاس چلنے کو کنڈیشنل کر دے؟ اجلاس میں، اور یہ یاد رکھیے، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی، بجٹ کے اجلاس میں ادر دین بجٹ کوئی بزنس نہیں ہو سکتا، کوئی بزنس نہیں ہوتا بالکل۔ یہاں پہ بڑا سمپل ایشو تھا، چوہدری صاحب جب چلنے نہیں دے رہے تو کیا اس کے ایک اور تعطل پیدا کیا جائے، کیا بجٹ کا معاملہ روک دیا جائے، کیونکہ چوہدری صاحب کی خواہش نہیں ہے، ان کو ناراضگی ہوئی ہے، ان کو بڑا دکھ لگ گیا ہے کہ ایسے کیوں ہو گیا، لہٰذا گورنر نے جو کیا یہ یقیناً پہلی دفعہ ہوا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے کام جو شرمندگی والے ہیں، جو انتہائی غلط کام ہوئے ہیں، وہ بھی پہلی دفعہ ہوئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن گورنر صاحب کو مجبوری کے عالم میں وہ اجلاس پہلا پروروگ کرنا ان کا ایبسولوٹ اختیار ہے۔ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، آپ نے زبردست بات کی۔ راجہ صاحب ٹھہریے ذرا، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہوا یہ ایک نیسیسٹی تھی، اس کے بغیر ایک بڑا تعطل پیدا ہونا تھا، اور انہوں نے اجلاس کا حل کر لیا۔ رہی بات لیجیٹیمیسی کی، تو جس عدالت نے، سپریم کورٹ نے، جو عام روٹین میں کسی کا ایشو، کسی کے فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہو جاتے ہیں تو اس پہ سو موٹو ہو جاتا ہے، ان کے اپنے حکم کے مطابق، جس طرح میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ جی وہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، ان کو تو ووٹ پورے نہیں ہیں، تو وہ چیف منسٹر بن گئے، ان کو عدالت کے حکم پہ چیف منسٹر کا اوتھ لینے کا رائٹ دے دیا گیا، اس کے بعد وہ چیف منسٹر کے طور پہ فنکشن کر رہے ہیں، ان کو اختیار ان کا تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اتنی بڑی آئینی وائلیشن ہو رہی ہے تو پھر ابھی تک تو عدالت کو اس پہ سو موٹو لے لینا چاہیے تھا۔ پوائنٹ ٹیکن۔ میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ ٹیکن۔ یہ فرمائیے کہ کراچی میں ایک سیٹ NA 240 پہ بائی الیکشن آج ہوا، لیکن ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی MKM یہاں اتحادی ہیں، وہاں ایک دوسرے کے مخالف لڑ رہے تھے۔ ظاہر ہے جمہوریت ہے، ہر پارٹی علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن تشدد کا عنصر آ گیا، وائلنس آ گیا۔ پنجاب میں آگے 20 بائی الیکشن ہونے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ کوئی آج فکر کی بات تو ہونی چاہیے جو کچھ کراچی میں شام کو دیکھا گیا۔ ایسا صاحب، یہ وائلنس کا معاملہ جہاں بھی ہو یقیناً فکر مندی ہے، اور سیاسی عمل کے اندر وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں ویسے بھی بڑا وائلنٹ ماحول رہا ہے، انفارچونیٹ ہے، بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی بھی پولیس چیف کا بیان چل رہا ہے کہ ہم بندے کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن ہمیں پنجاب کے اندر ہونے والے الیکشن کے بارے میں بھی متفکر ہونا چاہیے، اور اس کی زیادہ بہتر ارینجمنٹس ہونے چاہیے۔ لیکن الیکشن کے اندر وائلنس بہرحال ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ
इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, या सिंपल वायलेंस नहीं हुआ, यहाँ तो एक फर्द की जान गई, तो बहुत ही बड़ी तकलीफ बात है, बहुत ही बड़ा नुकसान है, इर्रिपेयरेबल। लिहाजा इसकी जितनी इधर रुकिएगा। नसीम ज़ारा साहिबा, मैं जरा पंजाब पे आप ही की राय लेता हूँ। परवेज इलाही साहब के बारे में बात हो रही है, वो उनकी वजह से उनकी पार्टी टूट गई, खानदान का जो इत्तेहाद था वो खत्म हो गया, चौधरी साहब की जो सियासत भरम वाली सियासत का भरम था वो खत्म हो गया। तो ये बताइए, इक्तदार भी ना मिला उनको, एब्सोल्यूट लूजर तो फिर वो नजर आए हमें। ये बात आपने मजे की है, आप कह रहे हैं ये एब्सोल्यूट लूजर हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि लोग शायद इस वक्त शौकत आज की बजाय वो कल और परसों पे नजर किए हुए हैं। अच्छा, उनको लगता ये है कि जिस तरह से स्ट्रीट सपोर्ट मिल रही है इमरान खान साहब को, तो उनको लगता है कि जी अभी तो जो मर्जी हो, कल परसों जब भी इलेक्शन होंगे 8-10 महीने में। आपने देखा कि उनके बेटे ने क्या पोजीशन ली है। उनके बेटे ने तो बिल्कुल कह दिया मुंह से लाइन है कि मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़ी तो मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। आपको क्या पता कल को वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले पीछे, हु नोज। तो अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त आपने पॉसिबिलिटी, ये आपने बड़ी जबरदस्त पॉसिबिलिटी बयान की, लेकिन मुझे ये भी बताइए, जो कराची में सूरत हाल शाम में हुई, हम उससे नजरें नहीं चुरा सकते। जनरल इलेक्शन की बात की जा रही है, फौरी मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन एक हलके में अगर तशद्दुद हो गया है, कराची में एक जान चली गई है, एक इंसान की, एक पाकिस्तानी की जान चली गई है, तो ये तो अजीब से आसार नजर आ रहे हैं हमें। जी, बन सकती है, लेकिन आई एम श्योर कि उसको प्रिवेंट किया जाएगा। लेकिन देखिए, ये ट्रेलर हो सकता है उन मामलात का जो आगे आके पंजाब में जिनका सामना करना पड़े, क्योंकि ये एक कंस्टिट्यूएंसी है, मुझे यकीन है ये सेटल हो जाएगा मामला, लेकिन टेंशन तो बहरहाल रहेगी। वो उस तरह की ग्रेव सिचुएशन खुदा ना खास्ता जहाँ पे कोई बहुत ही मेजर शोडाउन हो, वो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं पंजाब के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि उधर आपको मालूम है 20 कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होना है, और जो वहाँ माहौल बना हुआ है, चाहे पंजाब की असेंबली की बात है, चाहे गवर्नर वर्सेस स्पीकर, स्पीकर वर्सेस सीएम, और उधर मेरा ख्याल है कि उस पर नजर रखने की जरूरत है, और वहां आप सिक्योरिटी सिचुएशन बनता देख सकते हैं। और आप ये भी देखें ना कि जो इस वक्त पीटीआई की पोजीशन है कि जो इलेक्शन कमीशन है हम उसको नहीं मानते, वो बेईमानी कर रहे हैं, वो सब जो मामलात हैं, तो टेंशन वहां अच्छी भली हो सकती है आने वाले दिनों में। जी, इंतजामात करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहबा, बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी कमरुद्दीन कायरा साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।